آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں و دیگر سامعین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اور ہمارے ان نوجوانوں کو اور ان عزیز بچوں کو یہ 2 روزہ تربیتی و دعوتی پروگرام میں شرکت کا موقع دیا، اور اللہ جزا خیر دے اس مسجد کے ذمہ داروں کو جنہوں نے اس پروگرام کو چلانے کا موقع دیا، اور اس میں شرکت لینے والے تمام کے تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے۔ اس کی اختتامی کڑی دعوت دین کی اہمیت اور فضیلت، اس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعوت دین کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دراصل بات یہ ہے کہ دعوت دین کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ سمجھیں۔ دعوت دین یا دعوت اللہ دراصل غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی دین کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، اسلام اور اسلامی احکامات کی طرف بلانا دعوت میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن ہر لفظ کا ایک بنیادی معنی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر دعوت اللہ کا جو معنی ہے، تبلیغ کا جو معنی ہے، دراصل غیر مسلمین کو اسلام کی طرف بلانے کا وہ معنی ہے۔ اب آئیے اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے، وہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ بھی سب سے بڑی بھلائی توحید کا حکم دینا، اور سب سے بڑی برائی شرک سے روکنا، یہ اصل بنیادی معنی ہے۔ اس کے ضمن میں بہت سارے دوسرے معنی بھی ضرور آتے ہیں، اسے انکار نہیں، لیکن بنیادی معنی یہ ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہے دعوت کی بات ہو یا تبلیغ کی بات ہو، اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہو، قرآن کی آیات اور صحیح احادیث اور اقوال صحابہ اور سیرت صحابہ کی روشنی میں اس کا معنی تو غیر مسلمین کو اسلام کی طرف بلانا آتا ہے، ضمن میں دوسرے بہت سارے دینی کام بھی شامل ہوتے ہیں، مگر لوگ ضمنی کام کو اصل درجہ دے دیے ہیں اور اصلی معنی کو سرے سے ختم کر دیے ہیں۔ ضمنی معنی یعنی خطبے دینا، بیانات کرنا، دروس چلانا، مدارس چلانا، مساجد قائم کرنا، یہ سب جو دینی کام ہیں یہ سب اس خانے میں ڈال دیے، لیکن اصل جو کام ہے وہ کام کے معنی کو اس کو ختم کر کے رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہر دور میں بھیجے گئے، کیا کام کرنے کے لیے؟ دعوت اللہ کا کام کرنے کے لیے۔ تو پھر ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے،
رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے میری قوم کو رات دن بلایا. اللہ. ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اے اللہ میں ان کو دعوت دیا، برملا دعوت دیا، کھل کر دعوت دیا، چھپ کر دعوت دیا، آواز سے پکارا، آہستہ آہستہ سمجھایا. دعوت ہی تو کیے. خود علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. اے میری قوم کے لوگوں، میں میرے رب کے پیغامات کو تمہیں پہنچاتا ہوں، ان پیغامات کی میں تم کو تبلیغ کرتا ہوں. خدا علیہ السلام نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، کیا کام کیے؟ دعوت کا تو کام کیے. تو بہرحال سارے پیغمبروں کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے تو پتا چلا کہ یہ مشترکہ بنیادی اور اصلی کام ہے تمام پیغمبروں کا کہ وہ شرک کے خلاف آواز بلند کرتے تھے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. تو دعوت و تبلیغ کا اصل کام یہ غیر مسلموں کو بلانا ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وَدْ سُوَاع یغوث یعوق نسر، ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کو سمجھائے. تو اللہ نے کہا یہ دعوت کا کام ہے. اللہ. خدا علیہ السلام ان بتوں کے خلاف آواز اٹھائے. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء قال انی اشهد اللہ واشهد انی بریء مما تشركون. لوگوں نے کہا کہ ہمارے معبودان کی تم کو کچھ نحوست لگ گئی ہے جس کی وجہ سے تم ایسے دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے، تاکہ یہ تمام شرک سے بیزار. اللہ. صالح علیہ السلام قوم کو دعوت دی اور کھل کر لوگوں کے سامنے توحید کی بات بتائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دیے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسلام کی تبلیغ کیے. یہ سارے پیغمبر آخر کیے گئے. لیکن آج جب دعوت کی بات کی جاتی ہے، جب تبلیغ کی بات کی جاتی ہے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی جاتی ہے، تو لوگ غیر مسلمین میں دعوت یہ تصور ہی دماغ سے نکال دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے اور پھر سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اسلام کے مزاج اور اس کے اصول کو نہ سمجھنے کی ایک بہت بڑی جہالت ہے. اللہ فرمائے. ایک دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. کبھی آپ مکہ کے گلی کوچوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ پر یہ سنت ہے، سنت ہے. کبھی آپ صفا کی پہاڑی پر یا صباحا، یہ بہت بڑی خطرناک خبر لے کر میں آیا ہوں، جمع ہو جاؤ. ایک بہت بڑے میڈیا سے اسٹیج سے آپ لوگوں کو للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی آپ ذوالمجاز کے بازار میں، ذوالبجنہ کے بازار میں اور بہت سارے بازاروں میں، عکاظ کے بازار میں لوگ اپنی اپنی بولیاں لگا رہے ہیں کاروبار کی، تو ایک جانب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بولی لگا لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے جا رہے ہیں. اللہ، یہ سیرت رسول. آپ کو یہی تو ملے گا
منیب الازدی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ وهو يقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا زمانے جاہلیت میں کہ آپ بازار میں کھڑے بس یہی کہتے جا رہے ہیں اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ وَجْهَ، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیتا مگر آپ گوارا نہیں کرتے، اسلام کی تبلیغ جاری رکھتے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی پھینک دیتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الجھتے نہیں، اپنی دینی کاروائی کو جاری رکھتے. وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّ، کوئی آ کر آپ کو گالیاں دیتا مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گالیوں کی پرواہ کیے بغیر قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کا نعرہ لگاتے جاتے حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ دن چڑھ جاتا. جو صبح کے فجر کی نماز کے بعد جاتے ظہر تک اسلام کی دعوت دیتے ہوئے بازار میں کھڑے رہ جاتے. یہ سنتیں لوگ بھول گئے، یہ نبیوں کی سنت بھول گئے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھول گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گلی کوچوں اور بازاروں میں اور راستوں میں بس قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے پیدل نکل جاتے، چلتے رہتے اور پیچھے سے کبھی ابو جہل تو کبھی ابو لہب پتھر نوکیلے پتھر لے کر مارتے اللہ، جس کی وجہ سے آپ کی دونوں ایڑیاں لہو لہان ہو جاتی. کبھی پلٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیتے، اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے آگے بڑھتے نکل جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. یہ سنتیں لوگوں کو یاد نہیں ہے، یہ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کافروں کو، مشرکوں کو، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مانی ہے رسول. لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں رسول کیا ہو گیا بھی آخر؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ کھانا کھایا کہ فوراً بازاروں میں چلا جائے. کیوں جاتے ہیں بازار میں؟ بازار میں اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں، راستوں میں، چوراہوں میں ملیں گے، ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے. جبھی کوئی مجموعہ جمع ہوتا چاہے کیسے بھی لوگ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف و خطر، یہ سب سے بڑی بات ہے، ذرا برابر بھی کسی کی ملامت کا اور کسی کے جان کا ڈر کیے بغیر بالکل مکمل ہمت اور حوصلے کے ساتھ کفار کے نرخوں میں پہنچ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہ تھے داعی اصل. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. وہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، یہ آپ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرجے میں کھڑے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور کفار گھر گھر کر آپ کو دیکھتے ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر جو لوگ سناتے ہیں ان کو یہ لوگ گھر گھر کر دیکھ رہے ہیں، قریب ہے کہ ان پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. واللہ یعصمک من الناس. یہ اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ اصل طائف کا واقعہ بہت زیادہ لوگ سناتے ہیں، لیکن ہے کیا واقعہ تو غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینے اور جواب میں ان کے پتھر کر کے صبر کرنے کا واقعہ. جبکہ پتھر کا جواب پہاڑوں سے دیا جا سکتا تھا،
مگر قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر اور آپ کی رحمت پر. آپ نے کہا انما انا رحمت مہدا، میں تو ایک رحمت بنا کر اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی کو بدوا دینے کے لیے نہیں. اللہم اہد قومی، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، میرے قوم کو ہدایت دے دے، وہ مجھے نہیں جانتے. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک دعوت کے لیے بے چین، دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک افسوسناک ہو جاتے، اس حد تک غمناک ہو جاتے، اس حد تک رنجیدہ ہو جاتے، غمزدہ ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینے پڑتی. فلا تذهب نفسك عليه حسرات، مارے غم کے کہیں آپ کی جان نکل نہ جائے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، لوگوں کو آخر کیا ہو گیا، کیوں میری بات نہیں مانتے، کیوں میرے حق کو نہیں لیتے. یہ دکھ آپ کو کھائے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. قریب ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے ان لوگوں کی ایمان نہ لانے پر افسوس کرتے ہوئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تو اور کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیے. لوگ سمجھتے ہیں ہاں بھائی 13 سال مکہ میں تھے، دعوت کا کام کر مدینے میں گئے، بس جہادی جہاد کے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ناحق جان لینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، وہ تو رحمت للعالمین. جتنی بھی جہادی مہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا، وہ نہ کسی کی جان لینے نہیں بلکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور راہ دعوت میں آنے والے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھیجا. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد، ہر ایک کے پیچھے یہی مقصد آپ کو نظر آئے گا. کسی نے اگر کہا کہ ہم اسلام جاننا چاہتے ہیں، 70 بڑے بڑے قاریوں اور حافظوں کو آپ سب کے حوالے کرتے ہیں، جبکہ دھوکہ دے کر ان کو مار دیا گیا. آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا کیا جائے گا کیسا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض قبیلے کے رکن کے لوگ آئے، اگر کہیں کہ ہم اسلام ڈالنا چاہتے ہیں، آپ قرآن ان کے حوالے کر دیے. وہ ان کو مار کر وہاں کے جو مال غنیمت کی بکریاں تھی لے کر بھاگ گئے. آپ سب اس کی بھی پرواہ نہیں. اس وقت کہاں کے بات میں سنا رہا ہوں، مدینے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، مدینہ نبوی میں. کبھی نجران کا وفد آیا تو آپ نے اسی مسجد میں ان عیسائیوں اور کرسچنوں کو مہمان بنایا اور وہاں رکایا، کھلایا، پلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی جنگ میں پکڑے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ان کو مسجد نبوی میں رکھا تاکہ مسلمانوں کے یہ سارے کام اور عبادت دیکھ کر اسلام میں شامل ہوتا ہے. اللہ یمامہ کے بادشاہ سمامہ قائد ہو کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھے رکھا اور اتنا اچھا ان کے ساتھ سلوک کیا. آپ پوچھتے تھے کہ یمام سمامہ کیا حال ہے؟ تقتل زیادہ تنعم علی شاکر. وہ آ کر کہتے تھے کہ اگر آپ جان میری لینا چاہتے تو لے لو، میں آپ لوگوں کے بہت سارے آپ کے ساتھیوں کو قتل کر چکا ہوں، لیکن اگر آپ ان پر احسان کریں گے تو میں احسان کا بدلہ چکانے والا ہوں. میں بھی کوئی معمولی انسان ہوں، میں شاکر انسان. آپ سب سنتے مسکرا کے کہتے چلو اس ہمارے قیدی کو آج دودھ پلاؤ. اللہ اکبر. یہ اس میں سنو، یہ دعوت کا کام ہے تو اور کیا ہے مدینے میں. آخر کار ایک دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کوئی ہی جملہ دہرایا بار بار، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر وان انت تريد المال تعطى. اب یہ بھی بولے کہ چلو بھائی اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہیے فدیہ بولو. اس وقت مسلمان غریب تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، پہننے کے لیے کپڑے بھی صحیح سے میسر نہ تھے، لیکن تم جتنا مال چاہتے بولو، میری سلطنت کو لٹا دوں گا، مجھے آزاد کر دو. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان بندنوں کو پکڑ کہا ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، آپ آزاد ہیں، چلے جاؤ. اتنا بڑا احسان تھا کہ سمامہ تو چلے گئے اپنے پیر لے کر، مگر ان کا دل مسجد نبوی میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں اٹکا ہوا. تھوڑا دور کیا گئے، غسل کیے
اور الٹے پیر واپس آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دعوت کا کام تو ہو جائے. مدینے میں پوری محنت دعوت اللہ کے لیے کی گئی. ایک تو نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس مدنی سورت میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ دعوت کا کام نے اور کیا کام ہوا کہ فوج لوگ اسلام میں آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو تمام بڑے بڑے بادشاہوں کے نام اسلامی دعوت کے خطوط لکھے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. کیا ہے کتاب آ جاؤ ہمارے تمہارے درمیان ایک انصاف کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اس انصاف کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت دے رہے مدینے میں. لیکن لوگ نہ مکی دعوت کو سمجھتے ہیں نہ مدنی دعوت کو سمجھتے ہیں. اصل دعوت کے کام کو ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. دعوت کا کام دراصل غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کا کام ہے, ان کو اسلام میں لانے کا کام ہے. چاہے وہ بڑے سے بڑا سردار اور لیڈر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا فقیر اور مسکین انسان کیوں نہ ہو, اللہ کی نظر میں دعوت کے لیے دونوں برابر ہیں. سب کو اسلام کی دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو. تو ان واقعات سے پتہ چلا کہ دعوت اللہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کام تمام پیغمبروں کی سنت ہے. دعوت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے. آپ کی مکی سنت بھی ہے, مدنی سنت بھی ہے, اور آپ کی دائمی سنت ہے دعوت اللہ کا کام, یعنی غیر مسلمین کو اسلام کی طرف بلانے کا کام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ اسی کا خلاصہ بات والی آیت میں کیا راستہ ہے, وہ اس کا خلاصہ هذه سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. کیا راستہ؟ ادعو الی اللہ, میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, یہ میرا راستہ ہے. لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کا منہج نہیں پہچانا. منہج اور منہج نبی کی بہت بات کرتے ہیں. دعوت کا کام چھوڑ کر آخر کون سے منہج نبی اور کون سے منہج صحابہ کی بات ہم کریں گے. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. اور یہ کام کس کا کام ہے؟ انا ومن اتبعنی, یہ میرا کام ہے, یہ میرے صحابہ کا اور میری پیروی کرنے والوں کا کام ہے. اگر واقعی ہم کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ کا منہج اپنائیں, صحابہ کا منہج اپنائیں, تو واقعی معنوں میں صحابہ جیسا دعوت کا کام کرنا چاہیے. صحابہ جیسا. صحابہ داعی ہیں, اصل میں داعی ہیں. کتنے کارنامے ان کے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو فیل بن عمر دوستی مسلمان ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا جاؤ قبیلے دوس کے داعی بنو. گئے اور اس طرح الحمدللہ اسلام کی دعوت دیے, کوئی مسلمان نہیں ہوا. پھر واپس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کوئی مسلمان نہیں ہو رہا ہے. آپ ان کے حق میں دعا کیے, اللہم اہدی دوسا واتنی بہم, اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور اے اللہ ان سب کو میری خدمت میں تو پہنچا دے. پھر حضرت طفیل کو دعائیں دی, پھر بھیجا اسی کارروائی کے لیے. وہ گئے, آخر سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اور انہیں اسلام لانے والوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دعوت کی برکت دے. حضرت ابو ذر غفاری آئے, اسلام قبول کیے, آپ نے اسی لمحے ان کو داعی بنا دیا. فوراً مکے میں کعبۃ اللہ کی سیڑھیوں پر چڑھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیے اور اعلان کیا. لوگوں کو مکے والوں کو دعوت دینا شروع کر دیے. اتنی مار پڑی کہ ان میں سے خون نکل گیا. حضرت عباس آئے اور کہنے لگے ارے نہیں, کیا قبیلے کے اوپر سے تمہارا گزر ہوتا ہے شام کے لیے, اگر اس کے قبیلے والوں کو پتا چلے تو تمہارا راستہ نہ بند کر دیں گے, چھوڑو ان کو. چھوڑ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے گزر, یہ حالات مناسب نہیں, فوراً اپنی بستی چلے جاؤ اور وہاں اسلام کی دعوت دو. گئے اور الحمدللہ ابو ذر غفاری سے سارا کا سارا قبیلہ غفار مسلمان ہو گئے.
ضمام بن ثعلبہ مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، الحمدللہ اسلام کے بارے میں جانتے کہ آپ کیا بولتے ہیں. آپ نے ان کو اسلام کے 5 ارکان سمجھائے. انہوں نے کہا چلو میں اس دعوت کو لے کر جاتا ہوں. آپ ان کو ان کے قبیلے میں بھیجے، وہ سارا کا سارا قبیلہ ان کے ذریعے مسلمان ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو امامہ الباہلی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے. آپ نے ان کو قبیلہ باہل کی طرف بھیجا اور ان کے ذریعے قبیلہ باہل پورا کا پورا مسلمان ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی کو، ایک صحابی کو اس کے قبیلے کا داعی بنا کے بھیجتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن کی طرف بھیجا اور کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوا فاول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. کہ دیکھو تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے تم لا الہ الا اللہ کی کو دعوت دینا. معاذ بن جبل داعی، ابو موسیٰ اشعری داعی. وقت عبد القیس آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند بنیادی باتیں بتائے. اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ باتیں نہ کرنے کی ہیں، لیکن اب یہاں سے جاؤ تو وَتُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَاءَكُمْ کہ یہ باتیں تمہارے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو ان تک ان باتوں کو لے جا کر پہنچانا. چنانچہ وہ گئے اور قبیلے وقت عبد القیس گئے اور وہاں کے سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے. ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دیے. اس نے کہا میں اس کو اسلام قبول کروں گا جبکہ آپ مجھے ایک وادی بھر کر بکریاں دیں گے. آپ نے کہا چل تیری مرضی، ایک وادی بھر کے بکریاں لے لے لیکن تو اسلام میں آ جا. اور تیرے قبیلے میں اسلام کی دعوت پہنچا. چنانچہ وہ قریب نکلا تھا، مدینے گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وادی بکریوں کا ریوڑ لے کر اپنی بستی گیا. لوگ پوچھنے لگے ارے تو غریب تھا، مسکین تھا، کہاں سے اتنی ساری بکریاں لے کر آیا؟ اس نے کہا سب باتیں بعد میں، یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اب میری قوم کے لوگوں پہلے تم مسلمان ہو جاؤ، بعد میں بتائیں گے کیا کیا ہوگا. وہ جا کر اپنی قوم میں اسلام کی دعوت دینے لگا. ایسا ایک واقعہ نہیں، 10 یوں واقعے بھرے پڑے ہیں سیرت میں، قرآن میں، حدیث میں، اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام حقیقت میں اسلام کے داعی. اور جب ان کے ہاتھ میں ہتھیار اور تلوار آئی، جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی، انہوں نے خلافت کو سنبھالا، انہوں نے اسلام کی مملکتوں کو پھیلایا، تب بھی ان کا مقصد اسلام کی دعوت. رستم کے دربار میں ربیع بن عامر گئے اور انہوں نے ان کے سامنے کیا کہا؟ ان اللہ تعالی لیخرج من شاء لعبادت من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. یہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کی غلامی اور پوجا سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف بندوں کو لے کر آئے. اور من جور الادیان الى عدل الاسلام، مذاہب کے ظلم سے لوگوں کو نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے کر آئے ہیں. یہ ربیع بن عامر نے تقریر کی. رستم نے کہا ٹھیک ہے، ارأیتم لو دخلنا فی دینکم اترجعون عن بلادنا. ایک بات بولو، اگر ہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں، تمہارے دین میں داخل ہو جائیں، تب بھی تم ہمارے سے کرسی کا جھگڑا لے کر بیٹھو گے اور واپس چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کلا ثم نغرقکم بلادکم، اللہ کی قسم ہرگز ہم تمہاری بستی کو دوبارہ نہیں آئیں گے اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے. تو یہ حکومت تم ہی لوگ سنبھالو، ہم تو بس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے. تو دراصل بنیادی مقصد اسلام کا پیغام پہنچانا، اسلام کی دعوت دینا تھا. اسی طریقے سے عقبہ بن عامر فرماتے ہیں جب انہوں نے اسلام کی فتوحات کا جھنڈا لیتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ سمندر حائل ہو گیا ان کے سامنے، وہ کہنے لگے اللهم لو اعلم ان وراء هذا البحر بلدا يعبد دونك لقصته اليه. اے اللہ اگر مجھے پتا ہو جائے کہ سمندر پار بھی کوئی بستی ہے جہاں تیرے علاوہ دوسرے کی پوجا ہوتی ہے تو میرے لیے سمندر رکاوٹ نہیں بنے گا، اس میں بھی میں کود جاؤں گا اور اس بستی تک پہنچ کر اسلام کا پیغام توحید پہنچاؤں گا. ایسا جذبہ تھا صحابہ کرام کے. چنانچہ اسی کا خلاصہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نشار میں کہتے ہیں محفلے کون و مقام سحر و شام پھرے میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا کیے گھوڑے ہم نے. آخر کس کے لیے؟ میں توحید کو لے کر صفتیں جام پھرے. جیسے ایک پیالہ منہ کے پاس لے جا کر پلایا جاتا ہے،
ایسے ہم توحید کا پیالہ لے کر ایک ایک کافر کے پاس پہنچ کر اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. چنانچہ اگر واقعی معنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ منہج سلف کو اپنائیں، کتاب و سنت کو اپنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کو اپنائیں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میرے صحابہ کرتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے میرے پیروکار اور میری پیروی کرنے والے یہ کام کریں گے انشاءاللہ. اب یہ تو دعوت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتایا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں ہیں، بڑا تفصیلی یہ موضوع ہے. آج کے دور میں، آج کی ان حالات میں، ہنگامی حالات میں جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو بیماریاں، جو زلزلے، جو طوفان، جو آفتیں مسلمان اور غیر مسلم سب پر آ رہے ہیں، اور نت نئے ظالمانہ قوانین بنائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے وجود کا مسئلہ، ان کے رہنے کا مسئلہ، ان کی قومیت کا مسئلہ، ان کے تشخص کا مسئلہ بن رہا ہے. یہ نعرے لگانے سے، یہ ہنگامے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اصل جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس طریقے سے پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ دھرنے کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اسٹرائک کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، نعرے مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں، جلوس نکالنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کبھی دعوت کے لیے ایسے حوصلے کے ساتھ نہیں نکلتے. یہاں حوصلہ ہے، ہمت ہے، سیرے اور NRC کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن اسلام کی دعوت کے لیے نہیں. وہ کہاں کی بزدلی اور کہاں کی خوف ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے. اللہ بہتر ہے. جب اتنی ہمت ہے مسلمانوں کے بعد، اتنا حوصلہ ہے، تو یہ حوصلہ دعوت کے لگا ہے، پھر دیکھو پورے ہندوستان میں، پوری دنیا کی حالت بدل جائے. آج یہی کام کرنا ہے. اگر یہ کام نہیں کریں گے، یا تو رکھو غیر مسلم تو تباہ ہوں گے، ان کے ساتھ مسلمان بھی تباہ ہوں گے. یہ جو بیماریاں آ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اس پیغام توحید کو اللہ کے بندے چھوڑ دیے. اسی لیے نت نئے بیماریاں آئیں گے، بڑے بڑے عذاب آئیں گے اگر دعوت کا کام نہ کریں. معمولی بات نہیں. ایک بات بتاتا ہوں، صحیح واقعہ ہے، صحیح حدیث ہے، استاد احمد کی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیغام دیا. یہ 5 باتیں ہیں، بیت المقدس میں جاؤ اور سارے نبی صالح کو جمع کرو اور ان کو بتاؤ. کتنی باتیں؟ 5 باتیں. اور ان میں سب سے پہلی بات توحید کی بات ہے. فابطأ یحییٰ، لیکن یحییٰ علیہ السلام یہ تبلیغ کا اور دعوت کا کام کرنے میں تھوڑی تاخیر کر دی. اتنے میں اللہ رب العالمین نے یہی 5 باتیں عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا. کہا کہ اے عیسیٰ تم جاؤ، جا کر بتاؤ. عیسیٰ علیہ السلام بتانے کے لیے گئے بیت المقدس. حالانکہ وہ لوگ سب شرک میں، کفر میں مبتلا ہیں، ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے. راستے میں یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یحییٰ علیہ السلام سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 باتیں تھیں اللہ نے تم کو بتانے کے لیے کہا، لیکن تم تاخیر کیے، اور وہ 5 باتیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے میں بتانے جا رہا. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کتنا خطرناک یہ جملہ ہے، سنو. کہنے والے کوئی معمولی انسان نہیں، اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کا نام اللہ نے رکھا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم ان کا نام یحییٰ رکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کی خوشخبری دی ہے اور ان کے بارے میں کہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. زندگی میں بھی ان پر سلامتی، مرنے کے بعد بھی ان پر سلامتی، مٹنے کے بعد بھی ان پر سلامتی. یہ یحییٰ ہے. وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. وہ سردار ہیں، وہ دنیا سے لگاؤ رکھنے والے نہیں ہیں، تعلق رکھنے والے، بس اللہ کے لیے وقف ہو جانے والے یحییٰ ہیں. لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اخی، اے میرے بھائی، ان سبقتنی، کہ یہ 5 باتیں بتانے کی مجھے ذمہ داری ہے. اگر میرے سے تم آگے بڑھ کر تم بتا دو گے، اخشا ان اعذب، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر آ جائے. مجھے ڈر ہے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور یخسف بی، یا مجھے ڈر ہے کہ یہ زمین پھٹ جائے گی اور یحییٰ زمین میں دفن ہو جائیں گے. اتنی خطرناک بات ہے دعوت کا کام نہیں کرنا. اس لیے میں بتاتا ہوں. اور ہم چھوڑے اور بھاگے اور گئے، اور یہ 5 باتیں جس میں سب سے پہلی بات توحید کی بات تھی، وہ جا کر بیت المقدس میں سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے بتایا.
دعوت کا کام چھوڑنے پر انبیاء کانپتے تھے، انبیاء کانپتے تھے۔ کافروں نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعوت بول کر یہ جو قرآن پیش کرتے ہیں ہم کو ہضم نہیں ہوتا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے غیر مسلمین کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ، وہ لوگ تو آخرت کی امید نہیں رکھتے، کافر تھے، وہ یہ کہتے تھے یہ قرآن چھوڑ کے کیا پڑھنا چاہے پڑھو، ویدا پڑھو، گیتا پڑھو، بائبل پڑھو، تو اس سے کوئی ٹینشن نہیں، پریشان ہوتے ہو قرآن پڑھنے سے پریشان ہوتے ہیں، آج کوئی مسئلہ لوگوں کا اور ہم قرآن سن کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ ائتنا بقرآن غیر ھذا وبدل، یہ قرآن چھوڑ کر اس کے علاوہ کوئی دوسری کتابیں کو لا کر پڑھو، یا کم سے کم اس میں کچھ چینج تو کرو، کیا زبردست خطرناک آیتیں ہیں، ہم کو ہلا دے رہی ہیں، کوئی دوسری کتاب لا کے پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری جانب سے مجھے بدلنے کا کچھ اختیار نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف تو وحی کی جا رہی ہے، بس اس کی میں پیروی کر رہا ہوں، میں میری دل کی باتیں سنا رہا ہوں، اللہ نے یہ کہا میں تم کو سنا رہا ہوں، وہ کیا کیا ہونے والا ہے وہ اللہ نے بتایا، تم کو بتا رہا ہوں، بس اتنی بات۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں یہ قرآن کا پیغام نہ پہنچاؤں تم تک، تمہاری باتوں میں آ کر میں دعوت کا کام چھوڑ دوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، انتہائی خطرناک بات ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ دعوت کا کام کریں، یہ دور میں بہت بڑی اہمیت ہے اس کی، اور یہ سارے مسائل کا واحد حل ہے۔ آپ کتنا بھی تقریر کر لیں، کانفرنس رکھ لیں، بڑے بڑے اجتماع چلا لیں، پروگرام چلا لیں، مسائل کے حل کے یہ نہیں، ایک ہی حل ہے، وہ ہے دعوت اللہ، اسی سے ساری امت کے مسائل کا بھی حل ہے، اور اسی سے امت مسلمہ کی نجات ہے ہر قسم کے عذاب سے، اسی میں ان کی کامیابی ہے، اسی میں دشمنان اسلام کی ہلاکت ہے۔ اب دعوت کا کام کرو، عذاب آئے گا تو اسی عذاب کے نرخ میں اللہ آپ کو بچائے گا اور کافروں کو ہلاک کرے گا۔ طوفان نوح آیا، اللہ نے نوح اور نوح پر ایمان لانے والے چند مسلمانوں کو بچا لیا، پوری دنیا کو تباہ کیا۔ خدا علیہ السلام کو اللہ بچا لیا اور تاریخوں کو اللہ تعالیٰ طوفان میں تباہ کر دیا، آندھیوں میں تباہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے چیخ کے ذریعے سمود کو تباہ کیا، لیکن وہی صالح علیہ السلام نے ان کو سنائی نہیں دیا۔ اللہ دعوت کا کام کیا، اور پھر جب سمندر سے گزرے، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو فرعون کو دعوت دے کے واپس بھاگ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے، اسی سمندر میں فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا۔ دعوت کا کام وہ کام ہے کہ اسی جگہ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو داعی اور دعوت کا کام کرنے والے مسلمان بچیں گے، اور اسی جگہ جو دعوت کا انکار کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تباہ کر دیں، نہیں بچیں گے۔ یہ جو بچے ہیں، یہ تو دل بناتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچاتے ہیں، مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے کرتوت ہے کہ انہوں نے دعوت کا کام چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف مسلط کر دیا۔ جیسے زمانے میں تاتاری تھے اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بغداد کے ندی نالے خون سے بہنے لگے، ایسا ہی انہوں نے بتایا ہے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ابھی وقت ہے کہ مسلمان اٹھے اور دعوت اللہ کا کام کریں تو اللہ بچا لے گا، اللہ بچا لے گا، ورنہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، آج تک دعوت نہ دے کے، بڑی بڑی حکومت ہے، 700-800 سال حکومت کرے، ساری اختیارات ہمارے پاس تھے، لیکن دعوت کا کام نہیں کیے، بہت کچھ کیے اور دعوت کا کام نہیں کیے، کرتے تو شاید یہ میدان بھی غیر مسلموں کے ہاتھ باقی دے دیتے۔ اور یہ سب ہمارے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے آج یہ ساری چیزیں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ایسا اور کیا کیا بھگتنا پڑے گا، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے بچنے کا، وہ ہے ان غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اٹھ جاؤ، چاہے وہ مانے کہ نہ مانے اس کی پرواہ نہ کرو، مانے تو ان کا بھلا ہے، نہ مانے کہ تو وہ تباہ ہو جائیں گے، آپ تو بچ جائیں گے، آپ کی نسلیں بچ جائیں گی۔ اگر آپ دعوت کا کام نہیں کریں گے تو یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، اللہ کی پناہ، یہ ظلم، یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے، آئندہ کو چل کر اللہ حفاظت فرمائے، یہ مساجد کہیں مندریں نہ بن جائیں، یہ دین کے مراکز کہیں چرچ نہ بن جائیں، یہ ننھے منھے بچے اور ہماری نسلیں کہیں کافر نہ بن جائیں، اتنی خطرناک
سازشیں، اتنے خطرناک پلان اور اتنے خطرناک باتیں چل رہی ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ اور ایسا ہوا بھی، اور ایسا ہوا بھی، کیا نہیں ہوا اندلس میں؟ اندلس میں کیا نہیں اور کیا نہیں دیکھ رہے ہیں ہم؟ دیکھو یوٹیوب پر وہ قرطبہ کی جامع مسجد، اللہ اکبر، اتنی بڑی شاندار والی آج وہ میناریں ہیں، وہ محراب ہے، وہ امام کی جگہ ہے، وہ آواز دینے کی جگہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سچ کا گھنٹا بجتا ہے اور سلیبیں رکھی کی نظر آتی ہے۔ مسجد ہے، ایک مسجد میں سے کئی مسجد، مسلمانوں کی نسلیں جن کے باپ دادا وقت کے امام تھے، وقت کے عالم تھے، وقت کے محدث تھے، وقت کے مفسر تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، آج ان کی نسلیں کرپٹن بنی ہوئی۔ ایسے کئی آبادیاں اور کئی بستیاں ہیں، دعوت کا کام چھوڑیں گے یاد رکھو یہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور میں آپ کو ایک باتیں بتاتا ہوں، حقیقت ہے، کیا کسی نے کبھی سوچا، کیا کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کعبۃ اللہ جیسی مسجد میں تو اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنا گیا وہاں کبھی 360 مورتیاں آ سکتی ہیں؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ ایسا دن بھی دیکھے کہ اس کعبۃ اللہ کے اندر جہاں انبیاء علیہ السلام حج کے لیے آتے تھے اور جہاں انبیاء علیہ السلام کی پیشانی رگڑ کر دعائیں کرتے تھے، اس کعبۃ اللہ میں بھی 360 مورتیاں پہنچ گئی۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑے تھے، آخر کار ان کی نسل بھی مشرک اور کافر بن گئی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ اللہ کیا نہیں ہوا؟ یہ دعوت کا کام چھوڑنے کا نقصان بڑی اہمیت والا کام ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی طرف خصوصی توجہ دو۔ اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے مساجد اور مدارس کی حفاظت چاہتے ہیں، اس امت مسلمہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دعوت اللہ کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب سنت کا پابند بنائے، نیک و صالح بنائے، اور ہمیں پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی رسول کریم وآخر دعوانا الحمد للہ۔